ٹرمینالوجیز جیسا اللہ دیا یہ کسب وغیرہ جو ہے یہ اپنے ٹرمینالوجیز ہیں. کسب کہتے ہیں محنت کو اور کاسب کہتے ہیں محنت کرنے والے. مہدوی اصطلاح میں ہماری ٹرمینالوجی میں کاسب کہتے ہیں جس نے جو ہے ابھی ترک دنیا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں. تو کاسب کے جو ہے شرائط بتائے گئے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے کسب کر سکتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے ایک دو فرامین ہیں, اس کے بعد جو ہے کسب کے تعلق سے جو ہے بات کی جائے گی. مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے جب کسب کی اجازت دی تو ساتھ ہی میں یہ بتایا بھی ہے کہ ایک شخص نے میں اسلام سے سوال کیا کہ کسب کرنا کیسا ہے, نوکری کرنا کیسا ہے. تو میں اسلام نے ارشاد فرمایا پہلے تو کسب کرنے والا مومن ہونا چاہیے, پہلے تو جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے. پھر سائل نے پوچھا کہ کوئی مومن ہو کر کسب کرے, یعنی کوئی مومن ہو گیا اور اس کے بعد کسب کرے. تو اسلام نے فرمایا جی خاص موقع فرمایا اسلام کو, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے. جس کا مقام پیغمبروں کا ہے انبیاؤں کا ہے وہ شخص شاید, مثلا نے پھر یہاں پہ شاید لفظ لایا ہے, شاید کہ وہ کسب کرے. یعنی کوئی آسان نہیں ہے, کسب بہت زیادہ ٹف ہے, درخت سے زیادہ ٹف بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ کوئی شخص جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے. اور یہ تو بتا دیا کہ پہلے مومن بنے اس کے بعد کسب کرے. ہم بچپن سے جو ہے بچے کو جو ہے ایمان کی یہ تمام تعلیمات کی تعلیم نہیں دے رہے. ابھی بچہ ہے, ابھی پڑھنا ہے, یہ سب کرنا ہے, اسے شروع سے جو ہے دنیا دار بنایا جا رہا ہے اور جو ہے کاسب بنا دیا جا رہا ہے. لیکن میں اسلام فرمانے کہ پہلے مومن بنے اس کے بعد کسب کرے. اور مومن کے جو صفات ہیں وہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اسلام نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس کا مقام پیغمبروں کا ہے شاید کہ وہ کسب کرے. اب کیوں پیغمبروں کا ہے آپ کو معلوم ہوگا. میں اسلام نے یہ جو خلاصہ کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے اور جو ہے کسب کون کر سکتا ہے, میں اسلام نے سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے یہ 12 شرائط لگائے ہیں, 12 کنڈیشنز لگائے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے کسب کر سکتا ہے, نوکری کر سکتا ہے. یاد رکھیے کاسبین میں جو ہے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سب شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے جو ہے کیونکہ اہم عنوان ہے بندگی سید انسان مہدی کی سیرت کا, اسی تحت جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے اور کسب کا حوالہ آپ ہی کی تعلق سے دیا جاتا ہے. تو میں اسلام نے 12 شرائط لگائے, 12 کنڈیشنز لگائے ہیں کسب کرنے والے کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ جو ان حدود کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اسے ترک دنیا کی توفیق دے گا. تو میں اسلام نے 12 شرائط لگائے ہیں آپ کے سامنے جو ہے ایک ہی بات دیگر پڑھ رہا ہوں. 12 کنڈیشنز ہیں کاسبین کے اوپر جو کسب کر رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنز کے تحت جو ہے کسب کر سکتے ہیں. تو میں اسلام نے شرط لگائی, پہلی شرط ہے, پہلی کنڈیشن کہ خدا پر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے. نوکری کرے لیکن جو ہے نوکری کے اوپر نظر نہ رہے, یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے اوپر نظر رہے. یہ نوکری کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے, اگر آپ یہ سوچیں تو آپ چلیں. اگر آپ کی نظر آپ کے اوپر باس کے اوپر جا کے ٹک گئی تو آپ چلیں کہ آپ کی نظر جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہونا ہے, اہم چیز ہے. اور آدمی بہت بولڈ ہو کے کام کرتا ہے. یہ جو کنڈیشن اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جاتے ہیں, آپ کسی بھی ملک پہ چلے جائیے, کسی بھی کمپنی میں جائیے, بہت بولڈ آپ کام کریں گے کیونکہ آپ کی نظر خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوگی, کسب کے اوپر نہیں ہوگی. دوسری شرط 5 وقت نماز با جماعت پڑھے. اور تیسری شرط ذکر دوام کرتا رہے, ہمیشہ جو ہے اپنی سانسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. چوتھی شرط کمانے میں ہرس نہ کرے, یعنی جو ہے اور زیادہ جو ہے ہرس نہ کرے. قوت لا یموت اور ستر عورت کی نیت رکھے, یعنی معمولی سا کپڑا عام جسم ڈھانپنے کے واسطے, اور قوت اتنی کھانے پینے سے جو ہے اتنی قوت ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کر سکے, اتنی صرف جو ہے نیت رکھنا ہے, ہرس نہیں. اگر اور زیادہ ہرس کر رہا ہے کمانے کا جانے کی تو وہ شرائط کو جو ہے سیدھے سیدھے توڑ رہا ہے. 5ویں شرط عشور پورا نکالے, یعنی جو کچھ کے اس کو آمدنی ہے اس کا جو ہے 10واں حصہ جو ہے عشور اللہ کی راہ میں جو ہے نکالے. 10% آف یور انکم, جو کچھ بھی آپ کو آ رہا ہے وہ جو ہے نکالے. اور 6ویں شرط بندگان خدا کی صحبت میں رہے, تارکان دنیا کی جو ہے اسے صحبت میں رہنا ہے. جبھی وہ نوکری پوری کر کے آئے گا اسے جو ہے فقراؤں کی صحبت میں رہنا ہے. 7ویں شرط دیکھیے اہم ہے, اپنی ذات پر ہمیشہ ملامت کرتا رہے کہ اب تک ترک دنیا کی سعادت حاصل نہیں. اس کو کسب اس خیال میں گزارنا ہے کہ اپنے اوپر خوف کرتے ہوئے کہ تو ہے میرے اوپر کہ میں اب تک جو ہے ترک دنیا کی جو ہے سعادت سے جو ہے مشرف نہیں ہوا, مستفیض نہیں ہوا. اس میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ملامت کرتے ہوئے جو ہے گزارنا ہے. یہ شرط ہے, کنڈیشن ہے, یاد رکھیے ابھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور 8ویں شرط دونوں وقتوں کی عبادت کرے, یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک. ذکر اللہ کی حفاظت کرنے کے واسطے جو صبح شام جو کہتے ہیں وہ صرف فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک نہیں, بلکہ کاسبین کے واسطے دیکھیے اللہ کی پناہ اللہ عمل کی توفیق دے کہ دونوں وقتوں کی حفاظت کرے, فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک ذکر اللہ میں بیٹھے. اور 9ویں شرط اہم شرط ہے کاسبین کے واسطے, بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں, یعنی اذان ہو گئی اس کے بعد کام کرنا جائز نہیں. اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے. دیکھیے مہدی موعود کا فرمان ہے, اذان ہو گئی, یہاں پہ 1:45 پہ اذان ہے, اگر کوئی شخص جو ہے کام کر رہا ہے اذان ہوتے ہی جو ہے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے حساب سے جو ہے وہ اذان کے بعد جو ہے کام نہ کرے.
اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر 5-10 منٹ جتنی دیر کام کرے گا اتنی دیر کی کمائی حرام میں شمار ہوگی. وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے میں محنت کی کمائی کر رہا ہوں, میں اپنی محنت سے لگن سے جو ہے کام کر رہا ہوں, اس سے جو ہے کسب حلال نہیں ہوتا بلکہ ان کنڈیشنز کو پورا کرنے پر جو ہے کسب حلال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں 9ویں شرط ہے بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے, اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے. 10ویں شرط جھوٹ نہ بولے. دیکھیے بہت سارے گناہ ہیں لیکن اس میں خاص طور پہ جھوٹ کا ذکر ایک شرائط میں لگایا گیا ہے, کیونکہ اکثر تجارت میں, اکثر سیلز میں, اکثر نوکری چاکری میں جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے, اور اتنے آسان طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ اس کا پروفیشنل ہو جاتا ہے. بغیر جھوٹ کے جو اس کا کسب چلتا ہی نہیں. اسی لیے میں اسلام نے یہاں پہ جو ہے اللہ کے حکم سے شرط لگائی ہے کہ جھوٹ نہ بولے. اور 11ویں اور 12ویں شرط یہ ہے کہ جو ہے جو کچھ کہ اللہ نے قرآن میں احکام کرنے کے حکم دیے ہیں, احکام قرآن مجید میں وارد ہیں, ان پہ عمل ہو, اور جو اللہ نے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرے. یہ 12 شرائط ہے, یہ کنڈیشن جو پورا کرے گا وہ کسب کر سکتا ہے. اسی لیے میں اسلام نے فرمایا کہ پہلے مومن بنے پھر کسب کرے. اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے جس کا مقام پیغمبروں کا ہو شاید کہ وہ کسب کرے. بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا مقام پیغمبروں کا تھا, اسی لیے جو ہے آپ نے یہ کسب کیا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہم جو ہے جیسے ہی کچھ بولتے ہیں کچھ ترک دنیا وغیرہ کے بارے میں تو فوراً ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا جو ہے حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ مہدی موت کے فرزند جب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کسب کرے تو کیوں ہم نہیں کر سکتے. اپنی دنیا کما رہے ہیں, زندگی جو ہے اس میں گزرتے چلے آ رہی ہے, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, ہرس میں گزار رہے ہیں. ان شرائط میں سے جو ہے ایک آدھی شرط بھی پوری ہوتی نہیں معلوم ہے. اور کھلا کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے بڑی آسانی سے بات کر رہا ہوں, ہم تو جو ہے کسب کی لائف ایسی گزار چکے ہیں, لیکن ان میں سے جو ہے عشیر بھی 1% بھی جو ہے شاید اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہوا ہے. لیکن آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے پچھتاوا نہ ہو. جو 12 شرائط آپ کے سامنے گنے گئے ہیں, کم سے کم کچھ تو ہم اس کے اوپر باعمل ہو سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں, 2 وقت کا کچھ تو ذکر, بھائی صبح آدھا گھنٹہ شام آدھا گھنٹہ جو ہے ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر اثر سے مغرب تک وقت جو ہے آپ جاب پہ ہیں تو ہمارے مرشدین ہدایت دیتے ہیں کہ جو ہے رات میں آنے کے بعد سونے سے پہلے جو ہے آدھا گھنٹہ ذکر کر لیں, تاکہ جو ورزش ہے ذکر کی ایکسرسائز ہے وہ قائم رہ سکے. بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھتے, کہیں دوسری جگہ آپ نوکری کر رہے ہیں, تو جہاں پہ بھی آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ ٹائمنگ کے حساب سے, آج کل جو ہے گھڑی وغیرہ ہے, ٹائمنگ کے ساتھ تو جو ہے آپ کام روک سکتے ہیں اور جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا, 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا, ذکر دوام کرنا, کمانے میں ہرس نہیں کرنا, عشر پورا نکالنا, یہ جو ہے اس میں سے کئی شرائط اللہ کے فضل سے جو ہے آسانی سے ادا بھی ہو سکتے ہیں. تھوڑے ٹف ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں تو برابر ادا ہو سکتے ہیں. اور اس شرط کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی ذات پر جو ہے ہمیشہ ملامت کرتا رہے, یعنی جو ہے ہمیشہ اپنے آپ پر جو ہے لعنت کرتا رہے کہ میں اب تک ترک دنیا نہیں کیا ہوں. یاد رکھیے ترک دنیا جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرائض ولایت گنے ہیں اس میں پہلی سیڑھی ہے. اب ہماری قوم میں جو ہے یہ بالکل آخری سیڑھی ہو چکی ہے. ہم جو ہے بالکل اس کو آخری مرنے سے پہلے ادا کر رہے ہیں, حالانکہ یہ پہلی سیڑھی ہے, صرف یہ صرف پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد جو ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی جو ہے بہت دور کی منزل ہے وہ, لیکن پہلی سیڑھی کو جو ہے آخری میں ادا کیا جا رہا ہے. اور کسب کے بہانے جو ہے اپنی دنیا کمائی جا رہی ہے, جو سراسر جو ہے غلط ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا ایک فرمان کاسبین کے واسطے یاد رکھنا چاہیے کہ میں اسلام نے فرمایا کہ ایک دل خدا کو دیجئے, من ماناسو کیجئے. یہ دل جو ہے خدا تعالیٰ کو دے دو, اس کے بعد من ماناسو کرو. یعنی جو ہے بچپن سے اگر بچے کو پریکٹس کرائی جائے ذکر اللہ وغیرہ کی, اس کے دل میں یہ اللہ کی محبت جم جائے تو جو ہے وہ حریص نہیں ہوگا, وہ دنیا دار نہیں ہوگا, وہ کسب بھی کرے گا تو بالکل شرافت کے ساتھ تھوڑا وہ جو ہے لائف گزار لے گا, اور جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے اپنی کسب کی لائف گزار لے گا. لیکن اس کا چاہیے کہ پہلے جو ہے اس کا ایک دل جو ہے خدا تعالیٰ کو دیجیے اور من مانا سو کیجیے. اور یہ بھی فرمان میں اسلام کا جو ہے کاسبین ہمیشہ یاد رکھے, بلکہ ہر کوئی یاد رکھے کہ دست بکار دل بیاد, یعنی ہاتھ کام میں اور دل یاد. آپ کا ہاتھ کام میں ہو, کمپیوٹر پر ہو, کام میں ہو, جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں اس میں ہو, لیکن آپ کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہو. ان کنڈیشن کو آپ یاد رکھیے. اگر ہو سکے تو آپ کو اگر فوٹو لینا ہے تو آپ اس میں سے جو ہے فوٹو لے سکتے ہیں, تاکہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ عمل پیرا ہو سکے. بہرحال بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی طرف لوٹتے ہوئے 1-2 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ, دیکھیے جب کسب بھی کیا تو کوئی معمولی کسب نہیں کیا. آپ چاپن یا جو اس وقت کا کیپٹل تھا وہاں پہ آئے ہیں, وہاں پہ جو ہے سلطان محمود بیگڑے کے پاس جو ہے آپ کو بہت بڑا جو ہے عہدہ ملا ہے. اس وقت کے 2 گاؤں جو ہے آپ کو جاگیر میں لکھ دیے گئے تھے. 1 لاکھ دن کا اس وقت کا جو روپیہ تھا اس وقت آپ کی ماہانہ تنخواہ تھی, اور 2 گاؤں جو ہے آپ کی جاگیر میں لکھ دیے گئے تھے.
اور اسی کسب کی حالت میں آپ نے صرف 2 سال کسب کیا ہے، 2 سال آپ نے جو ہے نوکری کی ہے، اسی کسب کی حالت میں ملک عثمان باڑی وال کی دختر بی بی کدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ ادھر 2 سال کا ادھر پیریڈ چل رہا تھا، ادھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے پٹن سے بڑلی سے جو ہے راجستھان وغیرہ جیسلمیر ہوتے ہوئے سندھ کہا ٹھٹا میں پہنچے تھے۔ یہاں پہ بڑے خاص واقعات پیش آ رہے تھے، جو صحابہ آ رہے تھے، میں اسلام کے فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے اور فخر و فاقے سے انتقال کر رہے تھے، تو مہدی موعود علیہ السلام جو ہے ان کو پیغمبروں کے مقامات کی بشارت دے رہے تھے۔ تو میں اسلام کے برادر نسبت سالے بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ جو ثانی مہدی کے ماموں ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب آ رہے ہیں، دوسرے جو بھی آ رہے ہیں، تارک دنیا ہوتا ہے، طالب مولا ہوتا ہے، میں اسلام کے ساتھ رہتا ہے اور انتقال کرتا ہے تو ایک بہت بڑے مقام کی بشارت پاتا ہے۔ اب دل میں ایک افسوس ہو رہا ہے کہ مہدی موعود کے فرزند یعنی اپنے بھانجے جو ہے فرزند ہوتے ہوئے اس فیض سے محروم ہے۔ تو ٹھٹا سے کچھ لوگ جو ہے واپس اپنے رشتہ داروں کو جو ہے لانے کے واسطے جا رہے تھے، تو ماموں نے اپنے بھانجے کو جو ہے خط لکھا ہے کہ یہاں پہ بیگانے آ کے یعنی غیر آ کے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے مقامات سے جو ہے مشرف ہو رہے ہیں، مبشر ہو رہے ہیں، اسلام بشارت دے رہے ہیں، اور تم ان کے فرزند ہوتے ہوئے اس فیض سے جو ہے محروم ہو۔ یہ آپ نے جو ہے خط لکھا بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ۔ تو میں اسلام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، میں اسلام جب وہ خط لکھ رہے تھے امام اسلام کا گزر ہوا، تو میں اسلام نے پوچھا کہ بھائی سلام اللہ کیا لکھتے ہو؟ تو کہا کہ سیدن کو جو ہے خط لکھ رہا ہوں، یعنی اپنے بھانجے کو خط لکھ رہا ہوں۔ تو میں اسلام نے وہ خط پڑھا، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ خط تو بتاؤ۔ تو میں اسلام نے جب خط دیکھا تو فرمایا کہ بھائی سلام اللہ اس کو چاک دو، اس کو پھاڑ دو، بلکہ اس طرح لکھو۔ یہاں پہ خاص بشارت دی ہے میں اسلام نے ثانی مہدی کو کہ سید محمد یعنی مہدی موعود سید محمد چاپنیر میں ہیں اور سید محمود ٹھٹا میں ہیں، یعنی اس وقت بھی جو ہے ثانی مہدی جو ہے مہدی موعود کی ذات میں مکمل فنا ہے۔ یہ لکھا ہے مہدی موعود اسلام نے کہ بھائی سلام اللہ اس طرح لکھو کہ میرا سید محمود ٹھٹا میں ہے اور سید محمود جو ہے چاپنیر میں۔ اس طرح کے خط کا مضمون جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو جو ہے چاپنیر میں ایک عرصے کے بعد جو ہے خط ملتا ہے۔ یہ خط کا جو ہی حصول ہونا تھا، حاصل ہونا تھا، ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے بے چین ہو گئے، یہاں تک کہ جو ایک آپ نے عجیب معاملہ دیکھا اور اسی کے بعد جو ہے آپ نے ترکی دنیا کیا، جو خواب آپ نے دیکھا اور اس کے بعد کی جو آپ کی لائف ہے، جو ترکی دنیا کرنا تھا، ہمیں اسلام تک پہنچنا تھا، اور اس کے بعد میں اسلام کی جو خوشی تھی، جو بشارات تھے، اس کے بعد کی جو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو لائف تھی، جو قوم میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اللہ چاہا تو جو ہے اگلی نشستوں میں بیان کیا جائے گا۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ جن لوگوں کو ہمارے دیدار کی توقع نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا پروردگار ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کو مقصد تک پہنچائے گا، جن کے مسکنوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی نعمتوں کے باغوں میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا ہوگی پاک ذات ہے تیری یا اللہ، اور ان کی ملاقات سلام سے ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا سب تعریف ہے اللہ کی جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم و صدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت بندگی میرا
सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा अव्वल इमामुल कायनात हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम में कल तक की नशिस्त में हमने सुना बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त करना कि एक शख्स जो बचपन से तालिब मौला है, शुरू से तारीक़ दुनिया है, और एक शख्स जो है दुनिया देखता है और जो है तब की दुनिया करके जो है दायरे में आता है, तो दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है। और मैं इस्लाम का जवाब बासवाब मिलना कि दोनों में जो है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो जितना छोड़ेगा उतना सवाब मिलेगा, यहाँ 10 छोड़ेगा तो 70 जो है उसका सवाब दिया जाएगा। तो बस उसी के बाद जो है बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसब को जाने के वास्ते में इस्लाम से इजाज़त तलब करते हैं, इजाज़त मिलती है और आप जो है चापनियर तशरीफ़ लाते हैं कसब के वास्ते। और फिर आपने जो है कसब की तफसील सुनी कि कसब कौन सा शख्स कर सकता है, ख़ास तौर पे जब आपको कसब यानी नौकरी की इजाज़त दी गई तो इस्लाम से पूछने पे कहा गया कि जो है जो मोमिन हो वो कसब करे। फिर पूछा गया कि अगर मोमिन होकर कसब करे तो इस्लाम ने फरमाया कि जिसका मुकाम पैगम्बरों का हो शायद वो कसब कर सके। यानी जो कंडीशन जो कल आपके सामने जो पढ़े गए थे वो जो है कोई आम शख्स इस तरह से जो आसानी से उससे कर नहीं सकती, बल्कि जो है पैगम्बरों का मुकाम रखने वाला हकीकत में जो है सही तरीके से जो है हुदूद कसब जो कंडीशन से कसब की वो अदा कर सकता है। लेकिन हमारा काम है कि हम जो है जितनी भी हो सके इस मौके पर, इस हालात में, इन कंडीशंस में मैं किस तरीके से जो है सही तरीके से जो है कसब अदा कर सकता हूँ अल्लाह और रसूल और मेहदी माऊद इस्लाम की जो है फरामीन की नज़र में। बहरहाल बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चापनियर तशरीफ़ लाए। यहाँ पे जो है 2 गाँवों की जो है जागीर आपकी सुपर्द की गई सुल्तान महमूद बेगड़े की तरफ से, और जो है 1 लाख तिनका जो है माहाना आपकी जो है तनख्वाह रही है। सुल्तान महमूद बेगड़े आपसे जो है काफ़ी मुतासिर हो चुका था आपकी तक़वा से, और मैं इस्लाम की बाज़ रिवायतों में है कि जो है वो मुसद्दिक़ भी था, बाज़ रिवायतों में है कि वो मुतक़द था, तो वो काफ़ी जो है आपको क़रीब कर चुका था और नहीं चाहता था कि जो है बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी जो है इस नौकरी को जो है कभी भी छोड़े। और कल मैंने कहा था आपने 2 साल नौकरी की है, लेकिन कैलकुलेट करने पे मालूम है कि जो है 3 से 4 साल जो है आपने कसब किया है। अब इधर जो है इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम पटन से जो है बड़ली से जो है बड़ली में आपने दावे मौक़त किया, यहाँ से जो है जैसलमेर राजस्थान ये इलाके पार करते हुए ठट्टा पहुँचे हैं। और ठट्टा में जो है मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के चंद सहाबा को जो है उनकी औरतों की तरफ से खुतूत आए कि आप जो है अकेले ही जो है मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की जो है फैज़याब हो रहे हो और हमें जो है इससे महरूम कर रहे हो, हम जो है क़यामत के दिन आपका दामन पकड़ेंगे, आप आए और जो है हमें वापस ले जाए। बंदगी में शाह नेमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बंदगी में निज़ाम गालिब, बंदगी में अब्दुल मजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो इन सहाबा के नाम जो है खुतूत आए। तो इस्लाम ने इन सहाबा को कहा कि जाओ और अपने जो है घर वालों को साथ लेकर आओ। तो इस्लाम ने जब इनको चलाया तो आपने सुना वो ख़त के बारे में जो बंदगी से सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला ने जो ख़त भेजाया जिसमें लिखा हुआ था कि इस्लाम ने लिखाया कि सैयद मोहम्मद चापनियर में है, यानी मेहदी माऊद चापनियर में है, और सैयद महमूद ठट्टा में, यानी जहाँ पे सानी मेहदी है वहाँ पे मेहदी माऊद है, और जहाँ पे मेहदी माऊद है वहाँ पे सानी मेहदी। ये ख़त भी जो है उनके साथ भिजाया गया। यहाँ पे एक ख़ास बात और एक क्या हुई कि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने जब इन सहाबा को अपनी औरतों को लाने के वास्ते भिजवाया तो बंदगी मियाँ शाह खुनमीर रज़ी अल्लाह तआला को तलब किया और फरमाया कि भाई सैयद खुनमीर तुम भी गुजरात जाओ। सब हैरान हुए। बंदगी में ने कहा कि मीरा जी मुझे जो है बीवी बच्चे नहीं हैं कि मैं गुजरात जाऊँ और उन्हें वापस लाऊँ। तो इस्लाम ने फरमाया कि इसमें जो है मकसूद खुदा है, अल्लाह ताला की जो है इसके अंदर हिकमत है, खुदा ताला अपना दीन ज़्यादा करने के वास्ते जो है तुम्हें भिजा रहा है। तो इस्लाम ने जब ये कहा तो बंदगी में ने फरमाया जब अगर आका का इस तरह का हुक्म है तो आका का हुक्म जो है सराखों पर, ये कहा और जो है आप उस काफिले के साथ जो है आप भी जो है अपने मुकाम को गुजरात को वापस आए। हकीकत में इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने 2-3 अहम मकासद के वास्ते जो है बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह को भेजा था। उसमें एक अहम मकसद ये था जिसमें जो है बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला का बंदगी मियाँ सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला को वापस मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के हुजूर लाना। इधर बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला जब पटन में आए तो आपको मालूम हुआ कि सुल्तान महमूद बेगड़े जो है सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला को छोड़ नहीं रहा, नौकरी से जो है सुबुदोश करने के छोड़ नहीं रहा। तो बंदगी मियाँ ने जो है सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला को कहल भिजवाया कि इस बंदे को हज़रत मीरा अलैहिस्सलाम ने आपके लाने के लिए भेजा है, अगर सुल्तान महमूद बेगड़े आपको इजाज़त नहीं देता तो इरशाद हो तो खुद बंदा वहाँ आए और हत्तल इम्कान कोशिश करके यहाँ से निकलने की सूरत पैदा करे। बंदगी मियाँ सैयद महमूद सानी मेहदी ये पैगाम सुन के जो है काफ़ी खुश हुए और जवाब में कहलाया कि भाई सैयद खुनमीर चंद रोज़ ज़रा तवक़ुफ़ करें, चंद रोज़ जो है ज़रा ठहरे। तो इसी ठहरने में जो है कहा जाता है कि जो है 1.5 साल का जो है अरसा गुजर गया। और इधर जो है सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला को इस असना में जो है वो ख़त भी मिला था जो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के पास से आपको आया था और आप बेचैनी का आलम था। अब जो है 3 से 3.5 साल जो है सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला की जो है गुजर चुके हैं। 909 हिजरी चल रही है, 910 में इस्लाम का विसाल हुआ है। तो एक रात को
بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ خاتمین علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے جلوہ افروز ہیں. خواب میں دونوں ہیں اور دونوں ہو بہو ہیں، بالکل جو ہے ہم صورت ہیں بالکل سیم صورت ہیں. اور آپ جو ہے پہچان نہیں رہے کہ اس میں جو ہے میرے والد بزرگوار کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اتنے مشابہ ہیں ایک دوسرے کے کہ جو ہے دونوں میں تمیز نہیں کر سکتے. اتنے میں جو ہے خوابی میں دیکھا کہ مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا کہ بھائی سید محمود اپنے جد اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کو. بس بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی نے جو ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی اور اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قدم بوسی کی. اس کے بعد ہر دو خاتمین نے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کا سیدھا اور بایاں ہاتھ پکڑا اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں جو ہے آپ کو اپنے گھر میں سے نکال کے صحن میں لے کے آئے اور کہا کہ بھائی سید محمود یہ جگہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں ہے، اب جلد آ کے جو ہے ہم سے ملو. یہ کہا اور خواب ختم ہوا. خواب سے بیدار ہوئے تو ثانی مہدی نے اپنے آپ کو اسی جگہ پہ گھر کے باہر پایا جہاں پہ خاتمین علیہ السلام نے خواب میں چھوڑا تھا. خواب کے باہر، خواب سے بیدار ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس جگہ پہ پایا جہاں پہ خواب میں خاتمین نے چھوڑا تھا. اب دیکھیے آپ کی جو ذات ہے وہ بالکل نور اللہ نور ہو چکی تھی. دیواروں کو پار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. جب آدمی نور ہو جاتا ہے تو وہ دیواروں کو پار کر لیتا ہے. خواب کے اندر جو ہے باہر لایا گیا. آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ جو ہے اپنے گھر کے باہر تھے. اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک قدم پیچھے نہیں لی. وہیں سے جو ہے آپ نے اپنی دائیں رتنی کو جو ہے آواز دی اور جو ہے ان سے حمایل تلوار اور جو ہے قرآن شریف وغیرہ منوائی اور جو ہے بیوی قدمانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فجر کی نماز کے بعد کہلوایا کہ جو ہے اپنی زوجہ کو کہ جو ہے بندے کو خاتم اسلام کو جو ہے حکم ہوا ہے اب جو ہے میں مہدی موعود اسلام کی جو ہے صحبت کے واسطے یہاں سے جا رہا ہے. اس وقت جو ہے فی الوقت زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی جو ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جو ہے تمہیں جو ہے اپنے ساتھ لے جا سکو، لہٰذا تم جو ہے اپنے والدین کے پاس جاؤ اور جب کبھی اللہ جو ہے مجھے دے گا تو میں جو ہے تمہیں بلوا لوں. بیوی قدمانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. بیوی نے کہا کہ آپ اکیلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. باندھی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ہر صورت میں چلے گی، اگرچہ کہ جو ہے میرے پیروں کو جو ہے چنیا باندھ کے چلنا پڑے تو جو ہے باندھی آپ کے ساتھ چلنے کے واسطے تیار ہے. اب دیکھیے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے. 1 لاکھ دن کا ماہانہ تنخواہ تھی. آپ کی آمدنی سے زیادہ آپ کا خرچہ تھا، یعنی آپ جو ہے بہت زیادہ جو ہے فقراء مساکین کو جو ہے بانٹا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اس وقت مفروض تھی. جب یہ بات معلوم ہوئی اکیلے جانے کیسے آپ تیار ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بیوی کو لے جا سکے، تو بیوی نے جو ہے بیوی قدمانو رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا زیور جو کچھ کے تھا وہ لایا اور جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ کی جو ہے خدمت میں للہ پیش کیا. تو ثانی کی جو ہے خدمت میں للہ پیش کیا. تو ثانی مہدی نے وہ زیور بیچ کے جو کچھ کے پیسے آئے تھے، نوکروں کی تنخواہ وغیرہ جو تھی اور جو قرض وغیرہ تھے وہ ادا کیے اور جو ہے کچھ سواری وغیرہ کا انتظام کیا اور جو ہے بیوی قدمانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چاپنیر سے نکل کے رادن پور کے مقام پہ آ کے ٹھہرے. یہاں پہ آ کے ٹھہرے، یہاں پہ جو ہے پیسہ ختم ہو چکا، اتنا ہی پیسہ تھا، یہاں پہ آ کے ٹھہرے اور اس کے بعد جو ہے پیسہ ختم ہو چکا. اب ادھر بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام بڑے بڑے صحابہ کو جب اطلاع ہوئی کہ میرا سید محمود ثانی مہدی جو ہے اپنے اسلام کے واسطے جو ہے نکلے ہیں، تو تمام صحابہ جو ہے جو کافی دنوں سے جو ہے اس انتظار میں تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے اپنے اپنے قافلے کے ساتھ جو ہے رادن پور آئے. اب اللہ کی طرف سے عطا بھی تھی. سلطان محمود بیگڑے کی جو دونوں بہنیں تھیں، بی بی راج سور اور راج مرادی، ایک بہن نے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ کو کافی زر، نقد وغیرہ، گھوڑے کا کپڑے وغیرہ، اور ایک بہن نے جو ہے بندگی میں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ کو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھیجانے کے واسطے، اسلام کے پاس بھیجانے کے واسطے للہ جو ہے فتو جو ہے یہ دونوں صحابہ کے پاس کافی کثیر اس میں جو ہے بھیجائی تھی. بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کثیر فتو تھی اور بندگی میں شاہ قطمی رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے کافی کثیر فتو آئی تھی. اور باڑیوال کے خاندان والے، بندگی میں کے نمیال والے نے بھی بندگی میں کو جو ہے مہدی موعود کے پاس پہنچانے کے واسطے کافی سارا جو ہے نقد رقم وغیرہ، کافی پیسے وغیرہ جو ہے بندگی میں بھجوائے تھے. بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور بندگی میں شاہ قطمی رضی اللہ عنہ آ گئے. پہلے شاہ نعمت رضی اللہ عنہ آئے تو بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے بندگی میں شاہ نعمت رضی سے کہلوایا کہ جو ہے آپ کے پاس اگر کچھ فتو آئی ہے جو میں اسلام کے پاس پہنچانا ہے تو ہمیں جو ہے راہ اللہ خرچ کرے، ہم جو ہے اس سے جو ہے راستہ طے کریں گے. اس فتو سے جو کچھ کہ مہدی موعود کے پاس آئی ہے، ان کے والد کے واسطے آئی تھی، طے کریں گے، خرچ کریں گے اور میں اسلام کے پاس پہنچیں گے. بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ اس طرح فاروق اعظم تھے، اس طرح جو ہے فاروق ولایت ہے. آپ نے سیدھا کہلوا دیا کہ جو ہے بندہ امانت دار ہے، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اب ثانی مہدی کافی دلگیر ہو گئے اور آپ جو ہے اپنے رادن پور میں حجرے میں جو ہے بیٹھ گئے. اب آپ کچھ بھی نہیں ہے رادرا، اب جانے کے واسطے بے چین ہیں، اضطراب کی کیفیت ہے، مہدی موعود کے پاس پہنچنا ہے. اور ادھر بندگی میں آپ کو معلوم ہوا کہ جو ہے ثانی مہدی کی جو ہے یہ کیفیت ہے، یہ حال ہے، تو فوراً جو کچھ کے بندگی میں رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا وہ سارے کا سارا سامان وغیرہ سب لیے ہوئے بندگی میں جو ہے ثانی مہدی کے پاس جو ہے حضور میں پہنچے.
اور جو ہے حجرے میں اطلاع دی کہ جو ہے قدیم خادم سید خنمیر جو ہے آپ کے در پر کھڑا. تو ثانی مہدی نے فرمایا کہ جو ہے جاؤ بھائی نعمت کے پاس جا کے ٹھہرو، بندہ یہاں پہ اکیلا ہے. تو کہا کہ جو ہے خنکار اثر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ کے بغیر جو ہے میں نماز نہیں پڑھوں. تو ثانی مہدی کچھ خانگی اسباب کی وجہ سے جو ہے دیری سے باہر نکلے. آپ باہر نکل رہے تھے، کافی آپ جو ہے غمگین ہو چکے تھے کہ یہ راستہ کیسا طے ہوگا. تو باہر نکلے تو بندگی میں رضی اللہ عنہ پورے سامان وغیرہ کے ساتھ جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں. ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے اس بھائی کو جو ہے گلے سے لگایا، بغل گیر ہوئے. اتنے میں دیکھا کہ جو ہے سورج جو ہے وہاں پہ غروب ہو چکا تھا. جب آپ بغوزے سے باہر نکل کے آئے، کیونکہ بندگی میں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ جب تک آپ باہر نکل کے نہیں آئیں گے میں جو ہے تنہا اکیلا جو ہے آپ کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا. تو ثانی مہدی جو ہے نکل کے آئے جب تک جو ہے سورج غروب ہو چکا، انگلی سے اشارہ کیا اور سورج جو ہے واپس آ گیا. یہ ایک ہی کرامت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی جو ہے سیرت مبارکہ میں ملتی ہے. اتنی بڑی ہستی ہے، دیکھیے صرف ایک کرامت مل رہی ہے، یہ ایک کرامت ملتی ہے. سورج واپس آیا اور جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا ہوئی. اس کے بعد جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام تو جو ہے بھی کافی دور ہیں، اس ملک کا مالک مجھے جو ہے یہیں پہ مل گیا. میں مہدی موعود تک جو ہے وہ پہنچا سکتا تھا، نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ امانت، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ امانت جو ہے یہیں پہ جو ہے میں آپ کو واسطے پہنچا رہا ہوں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے کافی خوش ہوئے. اس کے بعد جو ہے عصر مغرب ذکر اللہ میں گزارے. اس کے بعد جو ہے یہ راستہ اب یہاں سے طے ہوا، اللہ نے یہاں پہ دے دیا تھا. تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کا دیکھیے یہاں پہ جو محبت رہی ہے ایک دوسرے کی، کس طرح سے جو ہے والہانہ محبت تھی، کیونکہ قوم مہدویہ کی یہ خاص صفت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے قرآن مجید میں فرمایا کہ یحبہم و یحبونا، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد جو پہلی صفت بتائی ہے اذلۃ علی المؤمنین، یعنی وہ مومنین کے واسطے بچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے واسطے جانثار ہو جاتے ہیں. اور کیسا جانثار ہو جاتے ہیں آپ کو جو ہے یہاں پہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ جانثار ہو جاتی تھی. کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی خدمت کی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راجنپور سے روانگی کے وقت حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بندگی میں نے آپس میں یہ بات قرار پائی، طے پائی کہ فرا مبارک کا راستہ جو ہے بہت کٹھن اور دور دراز کا ہے، گھوڑوں کی سواری پر جو ہے طے کرنا مشکل ہے. اسی لیے تینوں نے یہ طے کیا کہ جو ہے ایک جا جو ہے شکرام میں ایک سواری تھی، اس میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور جو ہے باتوں باتوں میں جو ہے راستہ طے کر لیں. اور چونکہ بی بی قدبانو اس وقت حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اسی لیے بندگی میاں نے آپ کے واسطے خاص انتظام پالکی کا کیا، پالکی کا خاص طور پہ انتظام کیا. اس کے بعد دیکھیے بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو خدمت رہا ہے کہ اب دیکھیے ان لوگوں کو ابھی تو معلوم ہے کہ میں اسلام ٹھٹا میں، میں اسلام وہاں سے اب آگے نکل چکے ہیں، اب یہ ٹھٹا کا سفر طے کر رہے ہیں سندھ کا. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ منزل قریب ہے، جب کیونکہ جو ہے رکنا ہوتا، شام ہوتی تو جو ہے ایک جگہ پہ جا کے جو ہے رک جاتے رات بھر کے واسطے. تو بندگی میاں جب دیکھتے کہ جو ہے منزل قریب ہے، شکرام سے اتر جاتے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر چند سواروں کے ساتھ فرودگاہ پر پہنچ جاتے، جہاں پہ رکنا ہے آج رات، رک پہنچ جاتے اور تمام میدان صاف کروا کر خیمہ نصب کر دیا جاتا، ڈیرا لگا دیا جاتا. غسل کے لیے گرم پانی اور پینے کے لیے کورے گھڑے بھروا کر رکھ دیے جاتے اور حضرت کی تشریف آوری سے قبل یعنی ثانی مہدی کے آنے سے قبل کھانا بھی تیار ہو جاتا. گجرات کی عادت کے موافق آپ پاشی کے بعد پلنگ بچھا دیا جاتا تاکہ ثانی مہدی شکرام سے اترتے ہی پلنگ پر بیٹھ کر رفع تکان کی غرض سے ذرا آرام لے، پھر غسل کر کے کھانا تناول فرما لے. غرض ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی اس آرام رسانی کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے خدمت کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہ ٹھٹا کے جب مقام پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام جو ہے فرح کی جانب جو ہے روانہ ہو چکے خراسان کی طرف. تو ثانی مہدی جو ہے پھر کافی جو ہے غمگین ہوئے، آپ جو ہے کافی پریشان ہوئے کہ نہ جانے جو ہے وہاں تک اس طرح سے جو ہے پہنچیں گے، کیونکہ بہت ٹف راستہ تھا، بہت ہی خطرناک راستہ تھا. 6 مہینے کا یہ راستہ ہے. 909 ہجری میں ذی الحجہ میں یہ مبارک قافلہ یہاں سے نکلا ہے، تو وہاں پہ 6 مہینے کے بعد جو ہے پہنچایا اور اس کے بعد میں اسلام کی حیات 6 مہینے رہی ہے. تو اب ثانی مہدی کو جب معلوم ہوا ٹھٹا میں پہنچنے کے بعد کہ مہدی موعود آگے بڑھ چکے تو آپ کافی غمگین ہوئے. تو بندگی میں آئے اور آ کے جو ہے پھر دلاسا دیا کہ آقا زادے آپ جو ہے پریشان نہ ہوئی، خدا تعالیٰ پر آسان ہے کہ جو ہے ہمیں آپ کو مہدی موعود تک پہنچا دے گا. اگر زادے راہ ختم ہو جائے، یعنی اگر جو ہے راستہ طے کرنے کا جو پیسہ ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ کو اختیار ہے، آپ بندے کو جو ہے باندھے اور بازار میں لے جا کر بیچ دے اور جو کچھ کے پیسہ وصول ہو اس سے جو ہے خود کو مہدی موعود تک پہنچائے. اتنی دیکھیے جو قربانی. اب یہ قربانی کس واسطے آپ کو آگے پتہ چلے گا، کیونکہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کی نظر میں جو ہے وہ محبت، وہ انتظار، وہ الفت اپنے فرزند کی مہدی موعود کو جو ہے وہ ہے اپنے آقا کی جو انتظار ہے وہاں پہ مہدی موعود کا، وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. اور وہ محبت میں اپنے آپ کو جو ہے بیچنے کیسے تیار ہے،
یہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے محبت کا اثر ہے، جو اپنے آقازادے بھی جو ہے قربان ہو رہے اپنے آقا کے واسطے۔ تو فرمایا کہ جو ہے بندے کو جو ہے اگر زادرہ ختم ہو جائے تو جو ہے بندے کو بیچ دو، اور جو کچھ کے پیسہ وصول ہو اس سے جو ہے خود کو مہدی موعود علیہ السلام تک جو ہے پہنچا دو۔ اب دیکھیے کس عاشق کی خواہش نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو جو ہے معشوق تک پہنچائے، بندگی میں کیا خواہش نہیں ہے اپنے آپ کو مہدی موعود تک پہنچانا، لیکن اس سے زیادہ بڑی خواہش ہے مہدی موعود کی کیا خواہش ہے۔ تو مہدی موعود جو بے چینی جو انتظار میں ہے وہ آپ کو جو ہے آگے پتہ چلے گا۔ تو بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کٹھن راستے کو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں جو ہے آسان کرتے ہوئے، ایسا معلوم ہوتا تھا، کہا جاتا ہے کہ جو ہے ثانی مہدی نے فرمایا کہ سفر ہزر معلوم ہوتا تھا، سفر ہزر معلوم ہوتا تھا، یعنی جو ہے سفر نہیں بلکہ جو ہے جس مقام پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہی معلوم ہوتا تھا۔ اتنا آرام دہ سفر جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے طے کروایا ہے اپنے آقا دادے کو، بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو۔ بہرحال جب فراق کے قریب مقام کو پہنچے تو ثانی مہدی نے جو ہے حضرت شیخ کبیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کو تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے اطلاع کے طور پہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے پہلے سے جو ہے بول بھجوا دیا کہ ہم جو ہے پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ قافلے کی خبر جب مہدی موعود علیہ السلام کو پہنچی ہے، اس مبارک قافلے کو ہمارے قوم میں رحمۃ اللہ قافلہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہی رحمت۔ تو کہا جاتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی خوشی کا ایک عجیب عالم تھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ مبارک قافلہ آ رہا ہے تو امام مہدی موعود علیہ السلام کی خوشی کا یہ اعلان تھا کہ جو ہے آپ نے دائرے میں جو ہے یہ اعلان بھی کروایا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دائرے میں اعلان کروایا کہ جو ہے اپنے گھر کو جو ہے صاف کرو، کوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہے دائرے کا جو ہے پھینکواؤ، پورے گھڑے وغیرہ جو ہے پانی سے جو ہے بھرو، کم جو ہے اسے بھر دیا جائے۔ اور جو ہے کہا جاتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام اپنے گھر سے دائرے کی پھاٹک تک جو ہے کئی چکر مارے۔ جب اس بے چینی، اس اضطراب میں اسلام کی اس بے چینی کو بی بی بھوانجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اسلام کی اس بے چینی کو کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام دیکھ لیجیے اب حجرے سے پھاٹک تک جا رہے ہیں اور جو ہے چکر مار رہے ہیں، اس مبارک قافلے کو جو ہے دور سے دیکھ لی۔ بی بھوانجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود کی یہ بے چینی کو دیکھ لیا اور اس کے بعد پوچھا، ان کو ایک عجیب دکھا اور پوچھا کہ کیا میرا جی کو بھی، کیا مہدی کو بھی اپنے فرزند سے محبت ہوتی ہے، یعنی خلیفۃ اللہ ہے، کیا مہدی کو بھی اپنے فرزند سے محبت ہوتی ہے؟ تو اسی وقت پہ یہ مشہور اسلام کا فرمان ہے، جواب آیا کہ ہاں کیوں نہ ہو، جب پوت ہو کر آ رہا ہے، ہاں جب محبت کیوں نہ ہو، جب بیٹا ہو کر آ رہا ہے۔ تو حقیقت میں بیٹا وہ ہوتا ہے جو بالکل باپ کی طرح ہو جاتا ہے۔ صحیح وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہاں تو واقعی میں تیرے باپ کا بیٹا ہے، یعنی جو باپ کا کام کرتا ہے، جو ہے باپ کے قدم پہ چلتا ہے، وہی جو ہے حقیقی جو ہے پوت کہلاتا ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو جب پوت ہو کر آ رہا ہے۔ تو یہ مبارک قافلہ جو ہے 909 ہجری میں جو ہے غالباً جو ہے جمادی الاول یا جمادی ثانی کا مہینہ تھا، جب جو ہے یہ مبارک قافلہ جو ہے پرا مبارک میں جو ہے داخل ہوتا ہے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ملاقات کا جو واقعہ ہے اور اس کے بعد کے جو 6 مہینے ہیں، اللہ چاہا تو کل کی نشست میں جو ہے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، پھر آگے کی تفصیل اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ واقع